السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن الکریم ایک بہترین کلام ہے جسے پڑھنے سے اجر عظیم تو ملتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت سارے وظائف بھی کرنے کو ملتے ہیں۔ اس سے ہم شفا بھی حاصل کر سکتے ہیں، امتحان میں کامیابی، اتفاق میں برکت، محبت، رزق کی تنگی اور کاروبار میں ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر رزق کی فراوانی کے لیے بتائی ہے، جس کا نام سورۃ الواقعہ ہے، جو کہ پارہ نمبر 27 میں ہے اور صورتوں کے لحاظ سے 56ویں صورت ہے۔ اس کے 3 رکوع ہیں۔ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے اور مالا مال ہونے کے لیے اس صورت کو پڑھنے کا کون سا صحیح وقت ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حضرت عثمان نے پوچھا، آپ کو کس چیز سے تکلیف ہے؟ فرمایا، اپنے گناہوں سے۔ پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اپنے رب کی رحمت کو چاہتا ہوں۔ پوچھا، ہم آپ کے لیے طبیب کو بلائیں؟ فرمایا، طبیب نے ہی تو مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ پوچھا، میں آپ کو کچھ وظیفہ دینے کا حکم دوں؟ فرمایا، آپ اس سے پہلے مجھے منع کر چکے ہیں، اب اس کی مجھے کوئی حاجت نہیں۔ فرمایا، پھر مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے پیش کرنے دیں۔ فرمایا، میں نے ان کو ایک ایسی چیز سکھا دی ہے جو وہ پڑھ لیں گے تو کسی کا محتاج نہیں ہوں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے رات کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھی تو وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس سورت کے بارے میں اسلامی کتابوں میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ جو شخص سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ وہ غافلین میں سے نہیں ہے۔ سورۃ واقعہ کی تلاوت فکر و فاقہ کا مداوع اور گرفت و افلاس کا علاج ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے اس کو روزانہ کا وظیفہ بھی بنا لیا ہے۔ اس کو ویسے تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے وقت یا سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ مغرب کی نماز کے بعد رات کا آغاز ہو جاتا ہے، جیسا کہ پیچھے حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، جس کا فائدہ ہمیں انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ضرور ملے گا اور آخرت میں بھی۔ وظیفے کا اثر تب ہی ہوتا ہے جب نماز کی پابندی کرتے ہیں، اگر نماز کی پابندی نہ کریں تو وظیفے کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ وظیفے کے اثر کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کی جائے اور صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہر کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے بچنے کی ممکنہ کوشش کی جائے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ کہوں گی کہ کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے اور اتنا رزق دیتا ہے کہ آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اگر آپ تمام کام کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے اور مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور جو یہ عمل کرنا شروع کرے گا وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ لکھے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔